اللهم رب هذه الدعوة والسلام محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے اس کے برابر کا کوئی نہیں اس کا مساوی کوئی نہیں اس کا ہمسر کوئی نہیں وہ وحدہ لا شریک ذات ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں اسی توحید کا اعلان سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کیا یہ بنیاد ہے یہ اساس ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہر پیغمبر نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی اعلان کیا وہ توحید کا ہی تھا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ہر پیغمبر کی دعوت یہی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ہر پیغمبر نے جس کی دعوت آپ دیکھیں گے سب سے پہلی دعوت سب سے پہلا پیغام اللہ کی توحید کا ہے یہ اساس ہے یہ بنیاد ہے توحید ہے تو سب کچھ ہے توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اس کی مثال یوں سمجھے جیسے انسان کے جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے
روح ہے آنکھ دیکھ رہی ہے، روح ہے زبان بول رہی ہے، روح ہے کان سن رہا ہے، روح ہے دل و دماغ چل رہا ہے، روح ہے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں۔ یہ روح نکل جائے، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے مگر بول نہیں سکتی، کان ہے مگر سن نہیں سکتے، ہاتھ ہیں مگر حرکت نہیں کر سکتے، پاؤں ہے چل نہیں سکتے۔ ایسی ہی مثال عبادات کی ہے۔ توحید ہے تو نماز بھی ہے، توحید ہے روزہ بھی ہے، توحید ہے عمرہ بھی ہے، توحید بھی ہے حج بھی ہے، ساری باتیں ہیں اگر توحید ہے تو۔ توحید نہیں تو جیسے انسان کا جسم روح نکلنے کے بعد سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بیکار ہیں، اعضاء ہوتے ہوئے کام نہیں کر رہے، ایسے ہی توحید نہیں تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، حج و عمرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی دعوت انبیاء کی توحید کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے یہ یقین اور ایمان، پختہ ایمان رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے، مختار کل وہی ہے، بگڑیاں بنانے والا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکلیں دور کرنے والا وہی ہے، بیماروں کو صحت دینے والا وہی ہے، بے اولادوں کو اولاد دینے والا وہی ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جسے وہ دینا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے روک لے اسے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَعْلَمْ، خوب اس بات کو یاد کر لو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات اتار لو، أَنَّ لَوْ اجتمعت عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، پوری خلقت جمع ہو جائیں، انس بھی جن بھی ملائک بھی سارے جمع ہو کر ان ينفعوك بشيء، کہ کسی چیز کا آپ فائدہ پہنچائیں، کسی کو نفع پہنچائیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، سارے مل کر بھی جسے اللہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، مل کر بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جو اللہ نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا ہے بس وہی ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، سارے کے سارے مل جائے کسی کو نقصان پہنچانے کا، لم يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، نقصان نہیں پہنچا سکتے، سارے مل کر بھی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، وہی مختار کل ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ یہی عقیدہ، یہی توحید ہے جس کا پیغام تمام پیغمبروں نے دیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر دور جاہلیت کی طرح جس طرح ان کے اندر یہ خرافات پائی جاتی تھی، ان کے باطل عقائد کہ صبح کو اڑتے کوئی پرندہ اس کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو پھر کام پہ چلے جاتے کہ اس کام میں خیر ہے، اللہ پر کوئی یقین نہیں، پرندوں پر ان کا یقین و ایمان ہے، اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا ہے تو واپس پلٹ کے آ جاتے، آج کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صبح نکلے اور سب سے پہلے کوئی مسکین مل گیا، فقیر مل گیا، واپس پلٹ کے آتے، آج آتے ہی منحوس مل گیا ہے، کام نہیں چلے گا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی خرافات ہیں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جو مہینہ صبر کا شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے عقائد ہیں، نظریات ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے،
بالخصوص پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اس کو 13 تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی شادی کا پیغام نہیں دینا، نقصان ہوگا، اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ استغفر اللہ، کیسی بات! ان فی خلق السماوات والارض، اس مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے، منحوس۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ان 12 مہینوں کو اللہ نے پہنایا ہے اللہ کی تخلیق پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی پرندہ منحوس نہیں، ولا سفر، یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اس قدر برے عقیدے، اتنا گھٹیا سوچیں کہ اپنی اولاد کے بارے یہ نظریہ ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہمارے حالات گھر کے بگڑ گئے۔ نحوست، منحوس بچہ جب سے یہ آیا ہے حالات میں تنگی پیدا ہو گئی، گھر کا سکون ختم ہو گیا، جھگڑا، فساد، لڑائی۔ اولاد اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس اولاد کی اگر قدر پوچھنی ہے تو ذرا اس سے پیچھے کہ جن کو اللہ نے اولاد دی نہیں، یا ان سے پوچھیں جن کو اولاد دے کر اللہ نے لے لی ہے۔ اپنی اولاد، عورت کے بارے جو گھر کی ملکہ ہے، گھر کی شہزادی ہے، کہ جب سے یہ آئی منحوس ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، کہیں بہن کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کہیں خالہ اور کہیں پھوپھی کی شکل میں، کہیں والدہ، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اللہ نے عورت کو مقام دیا جسے منحوس قرار کے دیا جاتا ہے؟ لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولا ملأت ریحا۔ فرمایا اگر اللہ نے عورت کو وہ مقام اور وہ عزت دی ہے، اگر جنت کی ایک عورت آسمان دنیا سے زمین پہ جھانک لے، اس کے نور سے پورا زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا۔ ولا ملأت ریحا، اللہ نے اسے ایسی خوشبو عطا کی ہے کہ مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے جھانکنے سے زمین و آسمان پورا کا پورا، فرمایا یہ اس خوشبو سے معطر ہو کے مہکنے لگ جائے۔ ولا نصیفها علی راسها خیر من الدنیا وما فیها، جو اس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، جو اس کے سر پہ دوپٹہ ہے، دنیا کے سارے خزینے، سارے دفینے، سارے مل کر بھی اس دوپٹے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس خاتون کو جو تمہارے گھر میں رہے، تمہاری خوشی میں، تمہاری غمی میں، تمہاری ضروریات کو پورا کرے، اسے تم منحوس قرار دیتے ہو۔ آج یہ بھی عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، بالخصوص صبر کے مہینے میں اس کو منحوس قرار دیا گیا۔ کالی بلی گزر جائے بس اب میرا کام خراب ہو گیا، دکان پہ گیا سب سے پہلے، ادھار والا آ گیا، بس آج تو پورا دن میرا ادھار چلے گا، منحوس سب سے پہلے تو آ گیا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع علامہ المانی کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جو کسی کام پہ جا رہا ہے، کالی بلی گزری واپس پلٹ کے آ گیا کہ آج میرا کام نہیں ہوگا، جس نے بھی اس قسم کے نظریات رکھے اور اپنا کام چھوڑ دیا صرف اس بنیاد پر کہ یہ نحوست کی بنیاد پر میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ اس عقیدے اور اس نظریے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر عجیب قسم کی سوچیں ہیں، عجیب قسم کی افکار ہیں۔ یہ تو دور جاہلیت مشرکین کا انداز تھا، بلکہ پہلی اقوام اس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے جو پیغمبروں کے متعلق یہی سوچ رکھتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131 پڑھیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اگر کوئی خیر اچھائی مل جاتی تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے نا۔ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر کوئی برائی آ جاتی تو پھر یہ بدشگونیاں نکالتے، کہتے کہ موسیٰ پیغمبر استغفر اللہ کہتے منحوس اور اس کے ماننے والے جب سے آئے ہیں اس طرح کی پریشانیاں ہیں۔ یہ عقائد و نظریات ان جہلا کے تھے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، تیرا تیری کے نام سے کہیں گے تیرا نام جو ہے فلاں ستارے کے ساتھ مل رہا ہے، اور آج وہ ستارہ گردش میں ہے، کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، نقصان میں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا ہم نے اپنی قسمت ان نجومیوں اور کہنوں کے ہاتھ میں تھما دی ہے، جن کا اپنا حال یہ ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے گندی ناپاک جگہ پر جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں، تعفن بدبو میں بیٹھے بیٹھے طوطا پالا ہوا ہے، بس پرچیاں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کی لکیریں اور ان کی قسمتیں چیک کر رہے ہیں۔ ہائے ہماری عقل، ہماری سوچ! اور کبھی ان سے یہ تو پوچھ لیتے تم دوسروں کی قسمتیں ٹھیک کرتے ہو، تمہاری اپنی قسمت تو یہ ہے کہ دن بھر بدبودار اور تعفن کی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو، اپنی قسمت تو صحیح نہیں کر سکے، دوسروں کی قسمتیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن سوچ نہیں، دماغ پہ پردہ بیٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اربع من امتی، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، فرمایا جاہلیت کے 4 کام ہیں جو میری امت کے اندر رہیں گے، لا یترکونہن، ان جاہلیت کے کاموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کون سے 4 کام؟ پہلا کام یہ ہے الفخر بالاحساب، حسب و نسب پہ فخر کریں گے، والطعن بالانساب، نسل نابہ بر طعن و تشریح کریں گے، اور تیسری یہی چیز ہے والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کریں گے۔ عقائد و نظریات، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیبیہ کے موقع پر جب بارش ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح آپ نے صحابہ کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا تمہیں کہا ہے؟ قالوا اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ کے علم ہے، اللہ کے پیغمبر کے علم ہے، ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا جی ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اصبح من عبادی مومن بی وکافر، اس بارش کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور بہت سے لوگ اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھے، ایمان تباہ کر بیٹھے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ آج ماشاءاللہ بارش ہوئی، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی سے،
فذالک مومن بی وکافر بالکواکب، وہ پکے سچے مومن ہو گئے، اللہ پر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، یقین اور بڑھ گیا، ان کے ایمان میں مضبوطی ہو گئی، ستاروں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا کہ یہ مخلوق ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ستارے بھی محتاج ہیں تو اللہ کے محتاج ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ قَضَا وَقَضَا، اور جس نے یوں کہا کہ فلاں ستارہ فلاں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، فَذَلِكَ کافر بی ومؤمن بالکواکب، انہوں نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، رب کے پر ان کا بھروسہ ختم ہو گیا، رب پر ان کا یقین ختم ہو گیا، انہوں نے اپنے رب سے کفر کر گیا اور ایمان لائے تو ستاروں کے اوپر ایمان، ان کا ایمان ستارے بن گئے، ستاروں پر ان کا ایمان چلا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جن کے نظریات اور عقائد ان ستاروں اور ان اشیاء اور مخلوق کے اوپر ہے، ان کے اوپر اپنی قسمت اور حالات معلوم کرتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جس نے بھی اس طرح کی فال نکالی، بلی نکل گئی، کتا چلا گیا، صبح فلاں آ گیا، فقیر آ گیا، محتاج آ گیا، یہ کوا چائیں چائیں کر رہا ہے، چلا رہا ہے، آج فلاں ہے، یہ جس نے بھی بدشگونی والے معاملات کیے، لیس منا من تطیر او تطیر لہ، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے بدشگونی نکالی یا جس کے لیے بدشگونی نکالی ہے، ومن تقہن او تقہن لہ، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، من سحر او سحر لہ، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، فرمایا ان سب کے ساتھ میری برات کا اعلان ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ آج معاشرے کے اندر اس طرح کی امراض بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس مہینے کو جو اللہ رب العالمین نے جس کی تخلیق فرمائی، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، اس طرح کے عقائد اور نظریات، یہ ساری سوچیں اور فکریں کب پیدا ہوئی؟ جب ہم نے اپنے دل و دماغ کی لگام ان نجومیوں، سحروں اور کاہنوں کے ہاتھوں میں تھما دی ہے، بس ہماری سوچیں وہاں چلے گئی، لکیریں دکھائی اور اسی کے اوپر ایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتا عرافا فسالہ بشیء، کوئی کسی نجومی کے پاس گیا اور جا کر اس سے اپنے حالات معلوم کرتے، صحیح مسلم کی روایت، حالات معلوم کرتا ہے، اپنی قسمت معلوم کرتا ہے، من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 راتوں تک صرف اس لکیریں چیک کروانے، اپنی نسبت، اپنی قسمت معلوم کروانے پر 40 راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس طرح کے عقائد۔ ایک روایت میں صحیح الجامع کے اندر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من اتا عرافا او کاہنا، من اتا عرافا او کاہنا، جو کسی عراف کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور جو بھی کہتا ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے، اپنے ہاتھ چیک کروائے، اپنی قسمت چیک کروائی، اپنے حالات معلوم کروائے، اپنے رشتے کے بارے معلومات کروائی، اپنے کاروبار کے معاملے کے اندر معلومات کی، اور پھر اس پہ یقین بھی کر لیا کہ اس نے کہا اب شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، اب کاروبار نہیں کرنا تو نہیں کرنا، تجارت چھوڑ دو تو چھوڑ دی، اس کے کہنے پر فصدقہ بما یقول، اس کی بات کو مان لیا، فقد کفر بما انزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شریعت، پوری شریعت کا انکار کر دیا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شریعت نازل ہوئی اس شریعت کا اس نے انکار کر دیا ہے. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی سزا ہے. تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا جس نے یہ سوچ رکھی. ایسی بہت سی امراض ہیں، بہت سی بیماریاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب بیان فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا، قیامت قائم ہو گئی. کچھ نبیوں کو دیکھا جن کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چند لوگ ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ساری زندگی کھپا دی، بس یہی چند لوگ 9-10 لوگ اسلام قبول کیا. آگے گیا تو نبی کھڑا، اس کے ساتھ 2 آدمی. تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا ساری زندگی محنت کی، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ آرام نہ سکون، تبلیغ کر کر اللہ کا پیغام سنا کر صرف یہ 2 بندے مسلمان ہوئے، کسی نے نہیں مانا. آگے چلے تو نبی کھڑا، اس کے ساتھ 1 امتی. آپ کا کیا معاملہ؟ کہا ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، صرف 1 بندہ مسلمان ہوا. آگے گیا تو پیغمبر اکیلا کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں مانا. ساری زندگی اللہ کے دین کی اشاعت تبلیغ کرتا رہا، 1 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک جم غفیر چلتا ہوا آ رہا ہے. میں خوش ہو گیا، میں نے سمجھا کہ شاید میری امت کے لوگ ہیں. پوچھا، بتایا نہیں یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اور آپ کی امت، آپ افق کی طرف دیکھیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایسے لوگ چلتے آ رہے ہیں جس طرح پہاڑوں سے بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اللہ کے پیغمبر آپ کی امت تو اتنا خطیر تعداد میں ہے کہ 70,000 آدمی جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، جن سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. دعا کر دو اللہ ہمیں انہیں میں شامل فرما دے. اگر مناقشہ شروع ہو جائے اور سوال جواب شروع ہو جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیوں کیا، تو پھر بندہ ہلاک ہو گیا. کہاں جواب دے گا؟ اللہ کی عدالت، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے. ایک جج ہے عدالت میں، اس کی صرف ہے آپ کی طرح کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، غمیاں، صرف عہدہ مل گیا. عہدہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا، آپ اپنی دل کی بات اسے بتانا چاہتے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، جسم پہ رکت طاری ہے وہ بھی انسان. صرف ایک عہدے کی وجہ سے آپ معافی ضمیر بیان کرتے ہوئے کس طرح گھبرا رہے ہیں، زبان سے جملے سے ہی ادا نہیں ہو پاتے. اور احکم الحاکمین کی عدالت کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے، کسی دنیا کے قاضی یا جج کی عدالت نہیں، احکم الحاکمین کی عدالت ہے. اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں بغیر پوچھے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ خواب بیان کر کے آپ چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا ہی بیٹا تھا. کہا ابو جب اللہ کا حکم آ گیا، یہ نہیں کہا ابو یہ تو خواب ہے، خواب میں تو بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں.
کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب وہ لیٹ نہ کریں، دیر نہ کریں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، فوراً مجھے ذبح کیجئے۔ اور وہ ذبح ہونے کے لیے باپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، انبیاء کا خواب بھی سچا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا خواب بیان کر کے آپ چلے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرح نہیں تھے۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ بیٹھ گئے، ساری مصروفیات، سارے کام چھوٹ گئے، تبصرہ چل رہا ہے کہ کون خوش نصیب ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صحابہ کی تڑپ اور ذوق کا عالم تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی سے بار بار پوچھتے ہیں، دللی علی عمل اذا عملتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جب وہ عمل کروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ مرنی بعمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتائیے، ایسا عمل بتائیے۔ صحابہ جو جنت کی تڑپ اور طلب رکھنے والے، جب ان کو یہ بات بتائی کہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، بیٹھ کر سوچنے لگے کون ہو سکتے ہیں، کیا ان کی علامتیں ہیں، کیا ان کی نشانیاں ہیں، تاکہ اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دے۔ اب اپنے تبصرے چل رہے ہیں۔ بعض نے کہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، بعض نے کہا نہیں، جو پیدا ہوا اسلام پر اور موت بھی اسلام پہ آئی، ایمان پہ آئی۔ اپنے اپنے تبصرے چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، دیکھا تو صحابہ ویسے کہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا انتم ہاؤنا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے خواب بیان کیا اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کون سی علامتیں ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامتیں بتائی، اب سنیے، غور کیجئے گا وہ کیا نشانیاں ہیں۔ فرمایا یرقون، وہ دم نہیں کرتے ہوں گے، اللہ کے اوپر مکمل ایمان، اللہ کے اوپر بھروسہ، جو اللہ بیماری دے سکتا ہے وہی ٹال بھی سکتا ہے، جو اللہ اولادیں دیتا ہے اسی کا کام، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، بس صرف اللہ کے اوپر ایمان و یقین ہے۔ ولا یسترقون، اور نہ ہی کسی ایک شخص کے اوپر یقین اور ایمان اور عقیدہ ہے کہ بس صرف فلاں مولوی صاحب سے، فلاں خطیب صاحب سے دم کرواؤں گا تو ٹھیک ہوں گا، ورنہ نہیں۔ اللہ کا کلام عطیہ مسنونہ کوئی بھی پڑھے، خود پڑھے۔ ایک روایت میں ولا یکتبون، اور دغواتے بھی نہیں ہوں گے۔ آخری بات ولا یتطیرون، اصل بات کی طرف آ رہا، ولا یتطیرون، بدشگونیاں نہیں نکالتے ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی مرض ہے، سب سے بڑی بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام پائی جاتی ہے کہ یہ بدشگونی کہ فلاں آ گیا میرا کام نہیں ہوگا۔ دکان پہ جاؤ، حقیقت یہ ہے اگر آپ نے ادھار کی بات کر دی بس پھر دکاندار کا ریاکشن دیکھیے کہ صبح صبح منوس تو ہی آ گیا تھا۔ آج سارا دن یہ اس طرح کے بدشگونیاں نکالنے والے جو ان سے بچتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن کا پورا بھروسہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ مشکلیں دور کرنے والا اللہ، تنگیاں دور کرنے والا اللہ، آسانیاں دینے والا اللہ، بیماروں کو صحت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، سب کچھ مکمل مختار کل ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا گہرا ہے کہ ایمان و یقین ہے، حتیٰ کہ کوئی پریشانی بھی آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ یہ تقدیر میں لکھا تھا تو ہونا ہی تھا۔ خشیت اذا عجبا لامر المؤمن کلہ لہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اذا اصابتہ السراء شکر، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ یہ تیری مہربانی ہے،
اللہ تو ہی دے سکتا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ الضَّرَّةُ، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ دیا تو نے تو شکر ادا کیا، اللہ اگر تکلیف آئی تو صبر کر کے پھر بھی اجر عطا کیا، پھر بھی اجر پایا۔ فرمایا ہر وقت صرف اپنے رب کے اوپر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نشانی ہے۔ سیدنا ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے انہی میں شامل فرما دے بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت معہم، تو انہی میں شامل ہو گیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اس کو دے کر فرمایا سبقک بہا عکاشہ، جس نے سوچا، جس میں تاخیر کر دی، غور و فکر کرنے لگا اللہ کے نبی کی بات کے اوپر، اس کو شک شبہ رہا، فرمایا سبقت کر گیا ابو عکاشہ۔ سوچنا نہیں ہے، بس یہ دل و دماغ میں بات بٹھا دینی ہے کہ آج ہمیں پتا چلا ہے کہ صبر کے مہینے کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، کیا اس کے اندر خرافات اور کیا نظرات اور باطل عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باطل عقیدوں سے محفوظ فرمائے، اللہ عین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کو سمجھا اللہ عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، بدعات سے اور اس قسم کے برے نظریات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توحید کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ توحید ایک عظیم نعمت ہے، توحید نہیں ہے میرے بھائیوں، یہی توحید ہے کہ مکمل مالک و خالق سمجھنا صرف اللہ کی ذات کو، اللہ سے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، عبادت اسی کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، موت، حیات و ممات سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ایسا عقیدہ اور نظریہ بنا رہے، یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اہم ترین توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو بھائیو پھر ساری عبادتیں جس طرح روح نہیں، عذاب بیکار ہو گئے، ایسے ہی اگر توحید نہیں، نماز پڑھی نماز نہیں ہے، روزہ رکھا روزہ نہیں ہے، عمرہ کیا عمرہ نہیں ہے، خوشی غمی کے معاملات نہیں ہے، اگر توحید نہیں۔ اللہ رب العالمین توحید سمجھنے اور اس پر عمل و عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعاؤں کی درخواستیں بہت آئی ہوئی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے،
جن کی درخواستیں آئیں نہ آئیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مرد و خواتین ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی گردوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ شعیب بھائی 3 ہٹی والے، وہ بیمار ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کو سب کو اللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ کاروبار برکت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قرضے دور فرمائے، معاشی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اہل توحید جتنا انتقال کر گئے اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، اللہ سب کی آخرت بہتر فرما دے۔ اسی طرح ایک ساتھی حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میرے خیال شیخ صاحب بول کے گئے تھے لیکن پرچی دینا بھول گئے، کہ مدرسے کے حوالے سے، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور یہ دیہی اور سائٹ کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں بڑے مسائل، اور اس وقت آپ جانتے ہیں ہر بندہ اس مہنگائی کی دلدل میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ میں کسی کے بارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، چاہے ادارے ہوں، چاہے گھریلو معاملات ہوں، چاہے برادری اور قوم کے معاملات ہوں، معاشی مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں، تجارتیں ہوں، تمام طور معاملات ہمارے سامنے ہے۔ باہر کا ہے پھر بھی یہ ادارے اللہ کے مراکز ہیں، دین کے ایک نور ہیں جہاں سے نور پھوٹتا ہے اور دنیا میں پھیلتا ہے۔ انشاءاللہ تمام احباب اپنے حالات کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود ضرور انشاءاللہ ساتھی سے تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔